آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم اپنی خواتین کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ اپنی زبان سے فحش باتیں نکال رہے ہو، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہاں سے کون گزر رہا، مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہی ہے نا کہ جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ ہمارا کوئی عمل، کوئی کردار، کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مسلمان تکلیف کے اندر آ جائے۔ اور جو اہم بات بتائی کہ جب تم باہر نکلو، تمہارے ساتھ اگر کارکن ہیں، تمہارے ساتھ اگر لوگ ہیں، تمہارے ساتھ اگر جمع غفیر ہے، تمہارے ساتھ جتھے ہیں، تمہارے ساتھ جماعتیں ہیں، تو یاد رکھو کبھی اپنے جتھے کو، اپنی جماعت کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو بغاوت کے اوپر نہ اکساؤ، بغاوت کے اوپر نہ اکساؤ کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم نے کیا کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا، ہم نے فلاں کو مار دینا ہے، فلاں کو مار دینا ہے۔ یہ احتجاج کا مقصد نہیں ہوتا، یہ تو فساد فی الارض ہوتا ہے، زمین کے اندر فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح کرے، کوئی بھی سیاسی ورکر اس طرح کرے، یاد رکھیں چاہے وہ جمعیت والے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہو یا نون لیگ والے، جو بھی اس طرح کریں گے وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ احتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنا آپ جو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو بتاؤ لوگوں کے سامنے۔ اگر ہم باہر نکل کر اس طرح کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس چیز کا تم نے خیال کر، احتجاج کرتے ہوئے بغاوت کو نہیں لے کر آنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دہشت نہ پھیلاؤ۔ احتجاج کے درمیان افراتفری کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، ہنگامہ آرائی کا ماحول کرنا، دہشت بنانا، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو آزمائش کے اندر ڈال دیا، پھر اس نے بننے سے پہلے اس کام سے توبہ بھی نہ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور جلنے والا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے محبوب نے ذکر کیا کہ آخری زمانے کے اندر نا بہت زیادہ فتنے آنے والے ہیں، بہت زیادہ فتنے آنے والے ہیں، اور ان میں سے اللہ کے نبی نے ایک فتنے کا ذکر کیا، فتنۃ الاحلاس، فتنۃ الاحلاس آنے والا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فتنۃ الاحلاس کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی حرب و حرب، یہ لوگوں کے اندر دہشت پھیلانا اور لوگوں کو آپس میں لڑائی جھگڑوں کے اوپر کرنا ہوگا۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا کے اندر لوگوں کو اذیت و تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی بری بات پیدا نہ ہو۔ اور پھر اہم بات، سب سے اہم بات جو ہے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے بڑا رتبہ دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بندے قتل ہو جاتے ہیں اور بندے کا قتل ہونا عام سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے کسی ایسے آدمی کو ناحق قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بندہ اپنے راستے کی طرف دیکھے اور وہ راستہ کرے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آج جو ہے نا بڑا عجیب معرکہ پیش آ گیا، اللہ کے نبی بیت اللہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور طواف بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو مخاطب کیا کہ بیت اللہ تو کتنی شان والا ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنی شان و شوکت والا ہے کہ لوگ دور دور سے تیری زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو نہیں آ سکتے وہ دلوں کے اندر تڑپ رکھتے ہیں، روتے ہیں
بیت اللہ کو دیکھ کر دل کے اندر طلب رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ تو دکھا دے. اور جب بیت اللہ کے جا کر بوسے دیتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں تو دیکھنے والا رشک والا ماحول ہوتا ہے. اللہ کے محبوب نے اسی بیت اللہ کو مخاطب کیا کہ بیت اللہ تو کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان و شوکت والا ہے. لیکن فرمایا بیت اللہ ایک مسلمان کی قدر اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے. جتنے مسلمان کو بے عزت کیا، جس نے مسلمان کی کردار کشی کی، جس نے مسلمان کو رسوا کیا، جس نے مسلمان کو قتل کیا، اس نے بیت اللہ کو گرا دیا. کون سا مسلمان ایسے کر سکتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. میرے دوستوں، موجودہ حالات کے اندر اس وقت میرے پیارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ حدیث اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھ لو. خدا را اس کو لکھ لو. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا. مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا. اللہ کے محبوب نے حجۃ الوداع کے دن، 10 محرم الحرام کے دن اور حرم پاک کے اندر رہ کر تمام لوگوں کو مخاطب کیا کہ لوگوں، جیسے آج کا دن محترم ہے، حرمت والا ہے، جیسے یہ دن شان والا ہے، جیسے یہ زمین حرمت والی ہے، جیسے یہ گھڑیاں حرمت والی ہیں، ویسے ہی اللہ رب العزت نے تم میں سے ہر ایک کے اوپر دوسرے کا خون حرام کر دیا ہے. مسلمان کے خون کا پیاسا نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان تو مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے تعلقات نے ہمارے اندر کی جو محبت تھی اس کو نفرت کے اندر بدل دیا ہے. حالانکہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ رحماء بینہم. مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، صفوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں،